برے رویے کا انجام۔ 10 سالہ اسد فرحان صاحب کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ فرحان صاحب اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتے۔ اسد کے والدین نے پیار محبت کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ مثلاً وہ مغرب کے بعد چھت پر نہیں جاتا تھا اور اپنے والدین کے بغیر اسے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن اسد کی امی اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھیں، اسی لیے اسد کی نگرانی کے لیے اس کے چھوٹے ماموں آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ اسد اور اس کے ماموں نے بہت مزے کیے۔ وہ دونوں پورا دن باہر تھے اور شام میں جب دونوں باتیں کرتے کرتے گھر میں داخل ہو رہے تھے تو اسد کے ماموں کو ایک ضروری کال آئی، جسے سننے وہ باہر چلے گئے۔ اسد سیڑھیوں کے پاس کھڑا ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، تبھی اسے چھت پر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ چھت پر جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اوپر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر چھت پر کھڑا رہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ نیچے جانے کے لیے مڑا۔ تبھی کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اسد کے نہ ملنے پر ماموں نے اس کے والدین کو کال کی اور اس کے غائب ہونے کی خبر دی۔ فرحان صاحب نے اپنے دوست قاسم سے مشورہ کیا اور انہیں اپنے گھر بلایا، جو ایک ماہر ڈیٹیکٹیو تھے۔ انہوں نے اسد کے ماموں سے پوچھا، آپ نے اسد کو آخری بار کب دیکھا؟ جس پر ماموں نے انہیں جواب دیا، جب میں کال پہ بات کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسد چھت پہ جا رہا ہے۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے نہیں آیا تو میں نے خود جا کر دیکھا، لیکن چھت پر کوئی نہیں تھا۔ قاسم صاحب چھت پر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، تبھی انہیں نیچے سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ فرحان صاحب فون پر اپنے کسی دوست سے کہہ رہے تھے، شاہد صاحب، میں اپنی کسی مجبوری کے تحت کل دکان پر نہیں آ سکتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری غیر موجودگی میں دکان کا دھیان رکھیے گا۔ میں اپنی دکان ان ناکارہ ملازموں کے حوالے نہیں چھوڑ سکتا۔ قاسم صاحب نے نیچے آ کر اندھیرے میں تیر چھوڑا، آپ کی دکان میں کسی ملازم کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں ہوئی؟ جس پر فرحان صاحب تھوڑا چونک کر بولے، ایک بچہ ہے عمر، وہ کبھی بھی توجہ سے کام نہیں کرتا، اس لیے بس ہمیشہ اسے ہی ڈانٹتا ہوں۔ یہ سن کر قاسم صاحب پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن عمر کا باپ قاسم صاحب کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ قاسم صاحب نے کہا، ہاں تو پھر جناب بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جس پر عمر کے باپ نے کہا، دیکھیں نا سر، غریب کا بھی دل ہوتا ہے اور ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ 3 دن پہلے جب میرے چھوٹے سے بچے کو فرحان صاحب نے سزا دی تو وہ روتا ہوا گھر پہنچا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ شیطان نے مجھے بدلہ لینے کے لیے ورغلایا۔ بس پھر کیا تھا، اسی وقت میں نے ٹھان لی کہ کسی بھی طرح اسد کو اغوا کروں گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اب تو وہ میرے بیٹے عمر کا اچھا دوست بھی بن گیا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر قاسم صاحب فرحان صاحب سے مخاطب ہوئے اور کہا، دیکھیں فرحان صاحب، جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو بات وہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے اثرات دور تک رہتے ہیں۔ دانش نے بہت غلط حرکت کی ہے، لیکن وہ بیٹے کی محبت میں حواس کھو بیٹھا تھا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے پولیس کے حوالے نہ کیجیے، اور آپ بھی اپنا رویہ اپنے ملازمین کے ساتھ درست کیجیے۔ اس دن کے بعد فرحان صاحب نے اپنے ملازمین کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے کی کوشش کی، اور کچھ عرصے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ فرحان سپر مارٹ کا مالک اپنے ملازمین کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا ہے۔